بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہوں گے، و عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہوں گے، و عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہوں گے، و علی فی الجنہ، علی جنت میں ہوں گے، و طلحہ فی الجنہ، طلحہ جنت میں ہوں گے، و زبیر فی الجنہ، اور زبیر جنت میں ہوں گے، و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہوں گے، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہوں گے، سعید بن زید فی الجنہ، سعید بن زید جنت میں ہوں گے، و ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہوں گے، رواہ الترمذی و رواہ ابن ماجہ عن سعید بن زید۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے روایت اور حوالے سے اسی حدیث کو روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس ایک حدیث کے اندر عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ان کے جنت کی بشارت دیے جانے والی حدیث آج کے درس حدیث میں پڑھی گئی ہے۔ صحابہ کرام، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ تمام ہی صحابہ کرام صحابی ہونے کی حیثیت سے یقیناً اعلیٰ مرتبے والے، بڑے فضل و کمال والے ہیں، اور سارے صحابہ کرام صحابیات سب کے سب جنتی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کسی کو اسپیشلٹی بھی دی ہے، تو یہ 10 صحابہ کرام وہ 10 لوگ ہیں جن کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو بشارت دی گئی، جنت کی خوشخبری دی گئی۔ عام طور سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت دی گئی، کیا مطلب؟ جب سارے ہی صحابہ جنتی ہوتے ہیں، سبھی جنتی ہوتے ہیں، تو ان 10 کو جنت کی بشارت دی گئی، مطلب کیا ہے؟ کیا باقی لوگ جنتی نہیں ہوں گے؟ یہ ایک سوال آتا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے، سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، لیکن ان 10 کے ساتھ مبشرہ کا نام اس لیے لگایا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ، ان 10 کو مبشرہ کہہ کر خاص اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ ایک ایسی حدیث ہے جو ابھی پڑھی گئی کہ اس ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 لوگوں کا نام لے کر ایٹ اے ٹائم، ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی مجلس میں ان 10 کا نام لے کر کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے، اس لیے ان کو یہ نام سے امت میں یاد کیا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ۔ ورنہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ کے جنتی ہونے کی بشارت تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان سے راضی ہونے کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ سارے صحابہ کرام کی فضیلت ہے، مگر ان 10 کو کیوں؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہی وہ حدیث ہے، یہی وہ حدیث ہے۔ آج جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں ان 10 کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، اس لیے ان کی فضیلت تھوڑی زیادہ ہو گئی۔ جنتی ہونے میں، صحابی ہونے میں سب ایک لیول کے ہیں، مگر ایک مجلس میں نام لے کر فضیلت بیان کیا جانا اور ان کے جنتی ہونے کا ذکر کرنا، یہ ان 10 کو ملا، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو خیر، یہی وہ حدیث ہے، یہیں سے وہ نام نکالا گیا، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ ٹھیک ہے، 10 نام یاد رکھ لیجئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ 10 صحابہ کرام نام کتابوں میں بھی لکھے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، مشہور و معروف ہے، مسجدوں میں بھی لکھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک نالج کی چیز ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ
انسان جن سے محبت کرتا ہے ان کی ہسٹری کو یاد رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے. صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہے تو ان کی ہسٹری کو، ان کے حالات کو بھی جاننا چاہیے. اس لیے یہ آج کے درس حدیث میں جو بات ہے وہ نالج والی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، معلومات والی بات. ٹھیک ہے نا؟ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی مرتبہ میں جنت کی بشارت دی گئی. اور بھی ان لوگوں کے الگ الگ فضیلتیں بھی حدیث میں ہیں. 10 کو ملا کر ایک میں ذکر کیا، پھر ان 10 میں سے ہر ایک کے الگ الگ فضیلتیں الگ الگ حدیثوں میں بھی موجود ہے. وہ الگ حدیثیں ہیں، وہ کسی اور وقت پڑھی جائیں گی انشاءاللہ. بس آج کے درس حدیث میں اتنا بتانا تھا کہ عشرہ مبشرہ کسے کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ذہن میں رکھ لیجئے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، سارے صحابہ کرام صحابیات کا دل و جان سے احترام کرتے ہوئے ان کو اپنے لیے نمونہ بنا کر، اسوہ بنا کر، ان کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.